السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید وقل رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کا فرمان کہ آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس دعا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی وہ دعا کہ فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے میرے پروردگار اے میرے رب میں تجھ سے نفع بخش علم، فائدے دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل جو تیرے ہاں شرف قبولیت پالے، ورزقا واسعا، اور ایسا رزق جو وسیع اور کشادہ ہو، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے، چاہے وہ قلب کے امراض ہوں چاہے جسمانی امراض ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ شفا یاب کرے۔ ہم اپنے آج انشاءاللہ معلم القرآن اس کی جلد اول یونٹ نمبر 1 اور سبق نمبر 5 کا ہم مطالعہ آج شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں ہم نے قرآن کریم کے چند الفاظ جو حروف سے مل کر بنتے ہیں ان کا مطالعہ کیا۔ مختلف تختیاں ہماری نگاہ سے گزریں اور ہم نے ہر تختی میں، ہر سلائیڈ میں 36 الفاظ کا مطالعہ کیا۔ تو گزشتہ 4 اسباق میں ہم الحمدللہ 144 الفاظ کا مطالعہ نہ صرف کر چکے ہیں، بلکہ حوصلے والی بات اور اعتماد والی بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اور بار بار دہرائے بھی گئے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ہماری وکیبلری کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے حافظے اور مطالعے کے اندر یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں جو آئندہ قرآن کی آیات اور صورتوں کا حصہ ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حروف مل کر الفاظ کو وجود بخشتے ہیں اور ایک سے زائد الفاظ مل کر ایک قرآنی آیت کا قطعہ بن جاتے ہیں، یعنی ٹکڑا۔ یہ باتیں ہم نے پہلے بھی مطالعہ کی ہیں۔ پھر یہی قطعات ایک سے زائد مل کر ایک قرآن کی کسی سورہ کی آیت کے پورے جملہ، آیت ایک پورا جملہ پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک بات کئی جملوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ اسی لحاظ سے یہ الفاظ مل کر قطعات اور قطعات مل کر ایک جملے کا حصہ بنا لیا کرتے ہیں۔ پھر یہی جملے مل کر ایک پوری آیت اور وہ آیت مل کر ایک پوری سورہ، اور اسی طرح یہ پورے قرآن کا مطالعہ انسان اس طرز مطالعہ کے ذریعے کر لیتا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ صرف یاد دہانی کے لیے چند باتیں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہم نے شروع کے اسباق میں یہ باتیں پڑھ لی تھیں کہ اردو زبان کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ خصوصی کرم ہے، اور اردو بولنے والوں کے اوپر بھی، کہ قرآن کریم کے 80 سے 85% الفاظ جو کہ اکثر علماء کلیم کرتے ہیں وہ پہلے سے اردو زبان کے اندر مستعمل ہیں، استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم ان سے واقف بھی ہیں، ان کا مطلب، معانی اور مفاہیم سمجھتے بھی ہیں۔ لہٰذا اس لحاظ سے ہمیں دوسری دنیا کی زبانوں کے مقابلے میں بہت کم محنت کے ساتھ لیکن زیادہ توجہ کے ساتھ اور اللہ سے استقامت اور اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے
اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کے الفاظ، اس کے قطعات، اس کی آیات ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم انہیں وقت دیں اور اللہ کی رحمت سے یہ ہمیں سمجھ آ جائیں۔ تو ابتدا میں ہم نے یہ بھی مطالعہ کیا کہ جس طرح یہ پہلا لفظ الخوف ہے، عربی زبان کے اندر الف لام سے الفاظ کا اکثر آغاز ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ یہ الف لام کے بغیر بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر ابتدا میں الف لام ہو یا نہ ہو، معنی اور مطالب کے اندر فرق نہیں پڑا کرتا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جس طرح یہ الخوف عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو اگر اردو زبان میں تبدیل کرنا ہو تو شروع میں الف لام ہٹا دیا جائے، تو یہ لفظ خوف جو کہ اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے، بعین ہی وہی لفظ بن جاتا ہے۔ اور اسی کے برعکس اردو زبان کا جو لفظ خوف ہے، اگر اس کے شروع میں الف لام ال لگا دیا جائے تو یہ عربی زبان کا لفظ بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ساتھ یہ بھی مطالعہ کیا کہ کچھ الفاظ جن کے آخر کے اندر گول تا آ جاتی ہے، یہ اکثر و بیشتر مؤنث کی علامات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ گول تا اس صورت کے اندر آ جائے جیسے العبادہ کے اندر ہے، یا الرحمہ کے اندر آ جائے جس طرح یہ آخر کے اندر، یا یہ الزوجہ ہے، تو یہ مؤنث کی علامات ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ مؤنث کی علامات اردو میں اس لفظ کو لے جانے کے لیے الف لام سے ہٹانے کے بعد زوجہ، یہ آخر میں گول تا کو یا تو اردو زبان میں پڑھی جانے والی تے کے ساتھ بدل دیا جائے گا، یا ہے کے ساتھ، جس کو عربی میں ہا کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے الف لام ہٹانے سے اور آخر میں تے کی جگہ، گول تا کی جگہ ہا لگانے سے زوجہ اردو زبان کا لفظ بن جائے گا۔ اسی طرح الرحمہ، الف لام ہٹانے سے اور آخر میں گول تا ہٹا کر اردو زبان کا تے لگانے سے رحمت یہ لفظ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ الفاظ اردو اور عربی زبان کے اندر تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ جی، اب ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں آج کی تختی کا، اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ لفظ ہماری زبان اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ہر لفظ کے سامنے ایک گزارش آپ سے پہلے بھی کی جاتی رہی ہے، آج بھی کی جائے گی، کہ اپنی جو آپ کے پاس کتاب موجود ہے اس کے اندر یہ جو آگے لائن دی گئی ہے، اس میں ان کے مطالب اور معنی جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ ضرور لکھا کیجیے۔ اس کو مشق کے طور پہ کریں تاکہ یہ الفاظ ہمارے ذہن کے اندر پوری طرح پیوست ہو جائیں اور ہمیں ان کے معنی، مطالب اور مفہوم اچھی طرح ذہن کے اندر بیٹھ جائیں۔ پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ ہماری زبان اردو میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جی، یہ شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی آپ پڑھیے۔ جی بالکل صحیح، الخوف۔ الخوف کیا مطلب ہے اس کا؟ اردو زبان میں ہم اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، ڈر اور خوف۔ جی بیٹا ساتھ والے آپ پڑھیے۔ البیت، بالکل صحیح، کیا مطلب؟ گھر، بالکل درست۔ جی ساتھ والے۔ الاجر، بالکل صحیح، کیا مطلب؟ صلہ، بدلہ، اور بیان ہی اجر دینا، اجرت دینا، یہ لفظ بھی اردو زبان کے اندر مستعمل ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آگے چلیے۔ جی آپ جی ساتھ والے آپ پڑھیے۔ الوزن، بالکل صحیح، کیا مطلب؟ وزن، ہاں، ویٹ، صحیح۔ آگے چلیے۔ العالم، بالکل صحیح، کیا مطلب؟ ہاں جی، علم والا، بالکل صحیح، عالم، صحیح۔ جی ساتھ والے۔ المسکین، جی کیا مطلب؟ ہاں، مسکین۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز گوش گزار کرتا چلا جاؤں کہ فقیر وہ ہے جو کہ اپنے معاش کے لیے تگ و دو کرے لیکن ساتھ سوال بھی کرے،
اور مسکین وہ ہے جو معاش کے لیے توقع دعا کرے اور اس کے اخراجات چیزیں پورے نہ ہو سکیں فقیر کے مانند، لیکن وہ سوال کرنے سے بچے، ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جی آگے چلیے۔ کیا لفظ ہے؟ ہاں جی، الارض کیا مطلب؟ زمین، بالکل صحیح۔ جی ساتھ والے؟ الجمال، بالکل صحیح۔ جمال، حسن و جمال، خوبصورتی، ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، یہ بعین ہی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جمال۔ جی آگے۔ جی جی، القلیل، جی کیا مطلب اس کا؟ تھوڑا، کم، قلیل، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آگے چلیے، اسی کا متضاد آ گیا، الکثیر، جی کثیر، کثرت، زیادہ، بالکل صحیح، یہی مطلب ہے اس کا۔ آگے چلیے، الفریق، جی بالکل صحیح، الفریق، ہاں جی، اس کا مطلب فریق، بالکل صحیح۔ جی آگے والے؟ الامام، ہاں جی، جی ہاں بالکل صحیح ہے، امامت، امام جس کے پیچھے صلاح ادا کی جاتی ہے، جس کی اقتداء کی جاتی ہے، بالکل صحیح۔ جی، العبادہ، ہاں کیا مطلب؟ عبادت۔ چلیے اس لفظ کو اردو کے اندر تبدیل کرتے ہیں، کیا ہمیں سٹیپس لینے پڑیں گے؟ سب سے پہلے شروع میں ہاں الف لام ہٹا دیا جائے، کیا بن گیا؟ اور آخر میں جو گول تا ہے کس چیز کی علامت ہے؟ مؤنث کی، بالکل صحیح۔ اب بتائیے گول تا کو کیسے تبدیل کرنا ہے؟ اردو میں تے کے ساتھ، بالکل صحیح، الف لام ہٹا دیا، آخر میں گول تا جو ہے اس کو تے کے ساتھ تبدیل کیا، اردو زبان میں جس کو تے پڑھا جاتا ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ عبادت، بالکل صحیح۔ چلیے اب یہی اگر عبادت کا لفظ اردو زبان سے عربی زبان کے اندر تبدیل کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ شروع میں الف لام لگا دیا جائے گا اور آخر میں تے کو ہٹا کے وہی گول تا مؤنث کی علامت دوبارہ لگا دی جائے گی۔ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلیے، جی جی پڑھیے، ہاں جی ہاں جی آپ پڑھیے۔ الطلاق، جی کیا مطلب؟ طلاق، بالکل صحیح۔ ہاں جی اگلے؟ الرحمہ، صحیح، جی کیا مطلب؟ رحمت۔ یہ رحمت کا لفظ آپ نے اس میں سے اخذ کیا، کیسے کیا؟ اس عربی کے لفظ کو اردو میں کیسے تبدیل کر دیا آپ نے، بتائیے؟ جی الف لام ہٹا دیا، پھر ہاں آخر میں گول تا کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی، جی اس کو تو کس سے تبدیل کیا؟ بالکل تے کے ساتھ، تو کیا لفظ بن گیا؟ رحمت۔ اسی طرح اس رحمت کو آپ عربی کے اندر لے کر جانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ شروع میں ال، بالکل صحیح، اور آخر میں ہاں جی، ہاں جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آگے چلیے، کیا لفظ ہے جی؟ الزوجہ، بالکل صحیح، کیا مطلب؟ ہاں زوجہ، جوڑا، اس کا مطلب بالکل صحیح، زوج، زوج اور زوجہ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر وہی سوال کہ اس عربی کے لفظ کو اردو کے اندر لے کے جانا ہو تو ہمیں کیا 3 مراحل سے گزرنا پڑے گا شروع سے؟ ہاں جی الف لام کو ہٹا دیں، بالکل صحیح، آخر میں تائے تانیث مؤنث کی علامت گول تا اس کو ہٹا کے تے سے بدل دیں، بالکل صحیح، تے سے نہیں بدلا جائے گا یہاں پہ، ہاں یہاں غور کریں، میں نے 2 علامات آپ کو بتائی تھی، 2 حروف سے بدلا جا سکتا ہے، یا تے سے یا ہاں ہے سے، بالکل صحیح، تو ہے سے بدلیں گے یہاں پر، وہاں پہ الرحمت میں تے سے بدلا تھا، یہاں پہ زوجہ میں ہا سے بدلیں گے، تو الف لام ہٹا کے آخر میں تائے تانیث اس کو بھی ہٹا کے پھر ہا لگا دیا جائے گا، جو اردو میں جس کو ہے کہا جاتا ہے، ہاتھی والی ہے، جی جی بالکل صحیح، تو یہ کیا بن جائے گا؟ زوجہ۔ اور یہی لفظ واپس اگر عربی کے اندر لے کے جانا ہو تو جی شروع میں الف لام اور آخر میں
تا تانیث، بہت اچھے. جی نہیں غور سے پڑھیں، نہیں مزید توجہ سے پڑھیے، حرکات پہ غور کیجئے. جی ان نصب، ہاں اردو میں ہم نصب پڑھ جاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، حرکات کا خیال کرنا ہے. ان نصب کا مطلب نصب، ہاں بالکل صحیح، جس طرح شجرہ نصب ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے. جی اگلا لفظ الشہید، بالکل صحیح. کیا مطلب؟ ساتھ لکھا بھی ہوا ہے، اس طرح لکھنے کی بھی پریکٹس کیا کریں، آگے لکھا کریں. گواہ، بالکل صحیح ہے. جی اگلا الضعیف، جی بالکل صحیح. کیا مطلب؟ ہاں ضعیف بھی اسی طرح بعین ہی استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، اور اس کا دوسرے مطالب کیا ہیں؟ جی کمزور یا بوڑھا، بالکل صحیح ہے، ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. آگے چلیے. الصیام، بالکل ماہ سیام، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو روزہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ الصیام ہی استعمال ہو جانا چاہیے. اردو زبان میں اس کو روزہ بھی کہا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن سیام کا لفظ ماہ سیام ان قریب آنے بھی والا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. جی اگلا لفظ القوی، جی کیا مطلب؟ طاقتور، مضبوط. قوی نام بھی ہوتا ہے، اور قوی طاقتور اور مضبوط کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، بالکل صحیح. جی اگلا الطول، جی ہاں لمبائی، لمبا، بالکل صحیح ہے، لانگیٹیوڈنل ویلیو. جی ہاں. اگلا جی العرض، جی طول و عرض استعمال ہوتا ہے نا ملا کے. کیا مطلب؟ ہاں جی عرض بھی کہتے ہیں اور چوڑائی، اس کی ورتھ، بالکل صحیح. آگے چلیے. جی جی پڑھیے. الاسراف، بالکل صحیح ہے، بے جا اسراف نہیں کرنا چاہیے، صحیح بات ہے. یعنی اسراف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب حد سے بڑھ جانا. بالکل صحیح ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل، اعتدال سے، اس کی حدود سے باہر نکل جانا. اگلا لفظ العاقبہ، بالکل صحیح. کیا مطلب؟ ہاں عاقبت یا انجام. جی اس کو آپ لے کے جاتے ہیں عربی کے اس لفظ کو اردو کے اندر لے کے جاتے ہیں، بتائیے شروع سے. ہاں الف لام ال ہٹا دیا، آخر میں ہاں گول تا کی جگہ تے لگا دی، عاقبت یہ لفظ بن گیا. اور اسی عاقبت کے لفظ کو اگر ہم لے کے جانا چاہیں عربی کے اندر، تو شروع میں اس کے شروع میں الف لام لگایا، اور آخر کی تا کو، تے کو اردو زبان میں تے کہتے ہیں، اس کو گول تا کے ساتھ بدل دیا، تو کیا لفظ بن گیا؟ العاقبہ، بالکل صحیح. جی آگے چلیے. النعمہ، بالکل صحیح. کیا بن گیا؟ نعمت، بالکل صحیح ہے. اب آپ یہ غور کیجئے کہ میں آپ کو ان الفاظ کے معنی اردو زبان کے اندر نہیں بتا رہا، بلکہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ الفاظ اور ان کے معنی مطالب آپ اردو زبان میں پہلے سے ہی سمجھتے ہیں. اس طرح ایک بہت بڑا ذخیرہ الفاظ ہمارے پاس ایسا جمع ہوتا جا رہا ہے، جو گزشتہ 4 اسباق میں 144 پر مشتمل تھا الفاظ پر، اور آج کی تختی ملا کر 180 الفاظ بن جائیں گے، کہ جو کہ پہلے سے قرآن کے اندر نہ صرف موجود ہیں، قرآنی آیات اور جملوں کا حصہ ہیں، بلکہ ہم ان سے واقف بھی ہیں، اور ہمیں ان کے لیے بہت زیادہ محنت یا غور نہیں کرنا پڑ رہا، کیونکہ ہم ان سے پہلے متعارف ہیں. جی اگلا لفظ پڑھتے ہیں. کیا لفظ ہے؟ جی الجاہلیہ، بالکل صحیح. اردو میں لے جانا ہو تو ال ہٹا دیا، ہاں آخر میں تے لگا دی، جاہلیت، بالکل صحیح ہے. ہاں جی آگے الشریعہ، جی ہاں الف لام ہٹا کے آخر میں تا، بالکل صحیح تے لگا دیا.
शरीअत, सही बात है जी। हलाल और हराम का तयन, जी हाँ, ये भी इसमें आता है जी। अल खता, हाँ जी, क्या मतलब? खता करना यानी गलती, बिल्कुल सही। आगे अल इत्तिबा, हाँ, इत्तिबा सुन्नत रसूल, जी हाँ, ये लाजिम है ना, और वो अहादीस के ज़रिए ही मुमकिन है। और जो लोग अहादीस का इनकार करते हैं वो कुरान की उन आयात जिनमें इत्तिबा और अताअत का हुक्म दिया गया है उस पर कैसे पूरा उतरेंगे। लिहाजा ये इनकार हदीस बाद अज़ां इनकार कुरान भी साबित होते हैं। अल्लाह ताला इनके शर से हम सबको बचाए जी। अल इत्तिबा यानी इत्तिबा और पैरवी, बिल्कुल सही। आगे पढ़िए। नहीं नहीं, दोबारा पढ़िए, गौर से पढ़िए, हरकत पे गौर कीजिए। ये नीचे हरकत, हाँ अब सही पढ़ा। अल मय्यत, हम इसको उर्दू ज़ुबान में मैयत मैयत पढ़ जाते हैं, लेकिन अरबी के अंदर अल मय्यत, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, यही पढ़ते हैं ना। और सलातुल मय्यत में भी, हाँ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, बिल्कुल सही। अल मय्यत मुर्दा या मय्यत, सही। इसके बरक्स ये पढ़िए, हाँ, अल हई यानी जिंदा, बिल्कुल सही है। आगे पढ़िए। अल हाँ, आखिर में तशदीद के साथ अल क्या मतलब? हाँ, यानी माँ जी। नहीं नहीं नहीं, सही 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 तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़िए। हाँ, अल नहीं, अल जलजला नहीं होगा, अज़्ज़लज़ला, हाँ जी। उसी तरह अलिफ लाम हटाएं, आखिर में ता लगाएं, ता नहीं, गोल ता की जगह हा लगाएं, तो क्या बन जाएगा? जलजला, बिल्कुल सही जी। आगे पढ़िए। अशई, हाँ, बिल्कुल सही, शय या चीज। आगे अल अब्द, बिल्कुल सही, अब्द, अब्दुल्लाह, बिल्कुल सही, हाँ, बंदा, बिल्कुल सही। तो ये आज की हमारी तख्ती का मुतालिया अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद आपसे फिर याद दहानी और गुजारिश कि जो मश्क दी हुई है सफ़ा नंबर 23 के ऊपर, इसको ज़रूर हल किया कीजिए। इससे आपकी न सिर्फ ये कि प्रैक्टिस होगी, बल्कि बार बार इन अल्फाज, इनके मानी मुतालिब आपके जहन में पेवस्त होते चले जाएंगे। और इंशाअल्लाह आगे चलते हुए तो कुरान के क़ितात और फिर जुमले और आयात उसे होते हुए सूरा का जब हम इंशाअल्लाह मुतालिया कर रहे होंगे तो ये बहुत फ़ायदा देंगे आपको, ये दोहराई। तो ये दोहराइए, आपको इसको ज़रूर किया कीजिए। तो पहला सवाल कि दर्ज झैल अरबी अल्फाज का मतलब बताएं। तो ये अल्फाज हमने पहले मुतालिया कर लिए और इनके मतलब के ऊपर हमने गौर कर लिया है तख्ती के मुताले के दौरान ही। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए जी, सवाल नंबर 2, दर्ज झैल अल्फाज को अरबी में क्या कहते हैं जी? ये थोड़ा सा गौर कर लेते हैं जी, बताइए जमाल। हाँ जी, आप बताइए। अल जमाल, सही, साथ वाले चलते जाएं। अल कलील, दुरुस्त। अल कसीर, दुरुस्त। अत्तलाक, सही। अर्रहमा, सही। अशरीआ, बिल्कुल सही। अल वज़न, बिल्कुल सही। अतूल, हाँ जी। अन-निअमा, बिल्कुल सही। आखिरी, जी जी, अल कवी, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। दर्ज झैल अल्फाज के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपसे मानी और मफहूम जानने के लिए सवाल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से आप समझते हैं और हमने इसको मुताले के दौरान इस पर गौर भी कर लिया है, लिहाजा इससे आगे चलते हैं जी। दर्ज झैल सवालात के तहरीरी जवाब दीजिए। तो ये लिख कर आपने लाजमी तौर पर इसको करना है, घर जाके इसको कर लिया करें, नहीं तो क्लास के दौरान ही कर लिया करें बेशक जी। सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए अल्फाज नामुकम्मल हैं, इन्हें मुकम्मल करें। जी जी जी, एक तरफ से शुरू हो जाएं। बताइए, ये पहला लफ्ज़
البیت، بہت اچھے. آگے الطلاق، بالکل صحیح. آگے ہاں القوی، الجمال، الطول، غور سے غور سے. ہاں الخوف، نہیں نساء تو نہیں نا ہوگا، غور کریں. النسب، جی. الامام، الامام نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. ہاں فتح کے ساتھ نہیں پڑھنا، کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے امام، ٹھیک ہے. ہاں جی، امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، آگے، آگے کی طرف. ہاں امام، امام جو صلاح ادا کراتا ہے، بالکل صحیح. آگے چلیے. ہاں یہ درمیان سے لفظ غائب ہے. الفریق، بالکل صحیح. یہ بھی انہوں نے درمیان سے حرف غائب ہے، کیا ہے؟ ہاں القلیل، بہت اچھے. اگلے سوال پہ آتے ہیں. سوال نمبر 5، نیچے دیے گئے الفاظ پر مناسب حرکات یعنی زیر، زبر پیش یا جزم لگائیں. تو یہ پریکٹس بہت ضروری ہے ہم عجمیوں کے لیے کہ جب ہم عربی کے الفاظ پڑھ رہے ہوں تو ان حرکات کو نہ صرف یہ کہ لکھ کے پریکٹس کریں تاکہ ہمارے ذہن کو اندر بیٹھ جائے، بلکہ اسی انداز سے جس طرح سے عربی کے اندر ہیں. میں نے جس طرح نصب آپ پڑھ رہے تھے تو نصب، ٹھیک ہے. اور کئی الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جہاں پہ ان کے لیے حرکات سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ان کا اصل تلفظ کیا ہے. تو یہ پریکٹس کر لیجئے گا، یہ لگا لیجئے گا، اپنی حرکات ضروری ہیں. جی اگلا سوال نمبر 6، درج ذیل حروف سے ایک لفظ بنائیں. یہ بھی بڑی مزیدار ایکسرسائز ہے. جی ہاں جی، آپ بتائیے، آپ کی باری ہے نا. جی جی پڑھیے. طلاق، بالکل صحیح. وزن، صحیح. شہید، ہاں. نعمہ، ہاں بالکل صحیح. خوف، درست. جمال، بہت اچھے. مسکین، ہاں مسکین نہیں مسکین، بالکل صحیح. اس لیے میں نے کہا نا حرکات. جی ہاں. اگلا روح، ہاں رحمہ، بالکل صحیح. چلیے اچھا، یہ آخری ایکسرسائز دیکھنے میں سادی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کو کرنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ حوصلہ یہ ہوگا کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ درج ذیل قرآنی قطعات میں سے پہلی مثال کی طرح اس لفظ کو نمایاں یعنی ہائی لائٹ کریں جس کا مطلب آپ جان چکے ہیں. تو پہلے بھی آپ یہ پریکٹس کرتے رہیں. ہائی لائٹر جس کے پاس ہے وہ ہائی لائٹ کر لے، اور جس کے پاس کوئی پین یا پینسل ہے وہ اس کو بے شک انڈر لائن کر لے، سرکل کر لے. تو آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے فیصد الفاظ کے ذخیرے سے متعارف ہو چکے ہیں. جی شروع سے پڑھتے ہیں. جی یا اس میں بتائیے، سارے مل کے بتائیے. جی یہ ایک قطعہ ہے نا، ایک آیت کا ٹکڑا ہے، جملے کا حصہ ہے. تو اس پہ ہم جی ہاں عبادہ اور رب، اور رب بھی ہم نے پڑھا تھا، بالکل صحیح ہے. آگے چلیے. الطلاق، بالکل صحیح، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. جی ہاں النعمہ، اللہ، جی یہ ہم نے پڑھا ہے. آگے چلیے. النعمہ، بالکل صحیح، اللہ. اور الکفر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا. جی آگے چلیے. الجنہ، النسب، ہاں یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. آگے چلیے. ہاں الوزن آج ہی پڑھا ہے. الحق، صحیح. آگے چلیے. ہاں جی ہاں جی. الجنہ وہ تھا الجنہ، یہ الجنہ ہے، اور الجنہ فتح کے ساتھ. ہاں جی ان کو ہاں مکس نہیں کرنا. الخوف، ہاں یہ ہم نے پڑھنا ہے. آگے چلیے. ہاں جی الجنہ، الف لام ہٹا کے دیکھیں، بیان ہی وہی لفظ آپ کو کہا تھا استعمال ہو رہا ہے جنہ اور الجنہ، لیکن ہاں معنی کے اور متعلق کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. العرض پڑھا ہم نے، پھر دوبارہ عرض. السماء، الارض یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. جی جی آگے چلیے. الشریعہ، الامر ہم نے پڑھا تھا پچھلی گزشتہ تختی کے اندر. آگے چلیے. المغفرہ، الاجر، ہاں عظیم، ہاں یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے. الاتباع، درست. المعروف، صحیح.
ادا دینا، ادا کرنا، بالکل صحیح ہے۔ الاحسان یہ ہم نے پڑھا تھا نا، ہاں جی ہاں جی۔ الظن ہاں کی جمع، ٹھیک ہے۔ اللہ، الحق، ظن، ہاں یہ آج کی تختی میں پڑھا۔ الجاہلیہ۔ تو اس طرح الحمدللہ یہ ہماری تختی اللہ کی رحمت سے مکمل ہو گئی، اور ہم نے قرآنی الفاظ کے ذخیرے میں سے 180 الفاظ کا آج مطالعہ مکمل کر لیا، یہ سبق نمبر 5 کے اندر۔ تو گزارش یہی ہے کہ اس کو ضرور، یہ جو مشقیں ہیں یہ ضرور کیا کیجئے، اس سے آپ کے بہت زیادہ پختگی آپ کے انشاءاللہ علم کے اندر بھی اور فہم کے اندر بھی آتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے قرآن سچی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔